تمام تعریفیں خداوند متعال کی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جو گرفت رکھتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے زمینوں اور سمندروں کی گہرائیوں تلک۔ ہم اسی کی رحمت خاص کے امیدوار ہیں۔ ناظرین، حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی یکم ہجری کو طائف میں پیدا ہوئے مگر پرورش مدینے میں پائی۔ آپ کا نام مختار اور کنیت ابو اسحاق تھی۔ تعلق بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف سے تھا، اس لیے انہیں مختار ثقفی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا۔ آپ کے والد ابو عبیدہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں شامل تھے اور حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت مختار ابن ابو عبید ثقفی کے بچپن میں ایک بار حضرت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں زیرک و دانا کہہ کر پیار فرمایا اور فرمایا یہ میرے بیٹے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ ناظرین، حضرت مختار ابن ابو عبید ثقفی تاریخ اسلام کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جو مودت اہل بیت سے سرشار تھے۔ انہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لیا اور سینکڑوں قاتلان حسین کو قتل کیا، جس میں شمر بھی شامل تھا جس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر دمشق بھجوایا تھا، اور حرملہ لعین بھی جس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے کم سن 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو تیر سے شہید کیا تھا، وہ محبان اہل بیت میں سے تھے۔ حضرت مختار ابن ابو عبید ثقفی نے عمر ابن سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے تو انہوں نے حضرت مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تک مختار نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر نہیں بھیجا بنی ہاشم کی کسی خاتون نے سر میں کنگھی اور خضاب نہیں لگایا۔ آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب جناب مختار نے حضرت عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد کا سر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا خدا مختار کو جزائے خیر عطا کرے۔ وہ تمام روایات جو حضرت مختار کے خلاف پیش کی جاتی ہیں ان کے ذریعے آپ کی شخصیت کو مشکوک بنایا جاتا ہے اور آپ کی توہین کی جاتی ہے، ان کو تمام بزرگ محقق علماء نے جیلی قرار دیا ہے۔ حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے مختار فضائل اہل بیت کو بیان کرتے اور امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حسنین کریمین کے صفات حسنہ کا پرچار کرتے۔ حکومتوں کے ذریعے جو مصیبتیں اہل بیت علیہ السلام پر پڑیں ان سے آپ رنجیدہ و غم زدہ رہتے تھے۔ حضرت علامہ باقر شریف الکرشی علیہ الرحمہ نے لکھا مختار ایک برجستہ شخصیت اور آل رسول کی شمشیروں میں سے تھے۔ انہیں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو پتھر اپنے سر پر مارنے لگے اور اس قدر زخمی ہوئے کہ خون سے لہولہان ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت وہ قید میں تھے اور افسوس کرنے لگے کہ وہ اپنے امام کی نصرت کے لیے کربلا نہ پہنچ سکے، لیکن آپ نے یہ قسم کھائی کہ جس دن بھی وہ قید سے رہا ہو کر باہر نکلیں گے بحکم خدا تمام قاتلین امام حسین اور یزیدیوں کو اس طرح قتل کریں گے کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا۔ ناظرین، مختار کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم اگر حسین ابن علی علیہ السلام کے قصاص میں قریش کے 2/3 حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو امام حسین ابن علی علیہ السلام پر جو مظالم ہوئے وہ ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوں گے۔ ابن اسیر نے حضرت مختار کو صحابہ میں شامل کیا جبکہ اکثر مورخین نے اسے تابعین میں قرار دیا ہے۔ مختار کو لوگ کیسان کہا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت مختار کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور اسے کیس کہا تھا، تب سے لوگ اسے کیسان کہا کرتے تھے۔ بچپن سے مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب آپ 13 سال کے تھے تو اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی۔ وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں اس جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی اور اس جنگ میں حضرت مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے تھے۔ جب یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان تخت نشین ہوا اس وقت حضرت مختار کوفہ میں تھے۔ جب انہیں
خبر ملی کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام سے خط و کتابت کی اور کوفہ و بصرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں، کیونکہ امام علی مقام دنیا اور آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ لہٰذا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو حراست میں لے لیا، اسے 100 کوڑے لگائے اور ان کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر اقدس کو کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم سے مختار کو امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا گیا۔ مختار نے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا تو بہت گریہ و زاری کرنے لگا اور روتے ہوئے اپنے سر پر مارنے لگا، اور اسی وقت اپنے دل میں یہ قسم کھا لی تھی کہ وہ امام کے قاتلین کو چن چن کر مارے گا اور آپ کے اہل بیت کا قصاص لے کر رہے گا۔ ناظرین، کچھ دنوں بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے۔ حضرت مختار نے کوفہ کو خیر آباد کہا اور اپنے سینے میں دہتے ہوئے بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلا گیا۔ مختار نے بہت صبر اور حکمت سے کام لیا اور اس نے سب سے پہلے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ حضرت مختار ابن ابو عبید الثقفی پرانے ساتھی حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، جو حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جانثار سپاہی حضرت مالک اشتر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیٹا تھا اور اہل بیت رسول سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی ایک چھوٹا سا لشکر تھا جسے مختار نے اپنی فوج میں ملحق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت مختار نے اجمیوں، ایرانیوں اور موالیوں کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ دراصل بنو امیہ کے ظلم اور عربی و اجمی تفریق سے پریشان تھے، لہٰذا وہ اجمی اور موالی جو اہل بیت رسول کے شیعہ تھے حضرت مختار کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت مختار ابن ابو عبید الثقفی کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل بیت سے محبت اسے بار بار امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت یاد دلا رہی تھی۔ حضرت مختار اب قیام کے لیے تیار تھا۔ مختار نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ ایک ایک یزیدیوں کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود سے اس پاک سرزمین کو پاک نہ کر دے۔ حضرت مختار نے 63 ہجری میں سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن موتا کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت مختار نے اسے جنگ کی اور کوفہ پر اپنی حکومت کو قائم کر دیا۔ اس وقت حضرت مختار نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے خون کا بدلہ لے گا، لہٰذا کوفہ کے شیعہ بھی حضرت مختار کے ساتھ ہو گئے۔ ناظرین، حضرت امیر مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا تھا جس نے ان لوگوں کی ایک فہرست بنائی جو میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے اور انہوں نے امام علی مقام کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ اس فہرست میں جتنے لوگ بھی شامل تھے، حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کیا، جن میں شمر، خولی، عمر ابن سعد شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مختار ان قاتلین کو پکڑتا تو ان سے پوچھتا کہ کربلا کے میدان میں تم نے امام حسین ابن علی علیہ السلام پر کیسے کیسے ظلم کیا۔ وہ پوری داستان سناتا اور حضرت مختار اس داستان کو سن کر زاروں قطار روتے۔ سن 67 ہجری میں مختار کے سپہ سالار اور ساتھی حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر نے عراق کے مقام موصل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ ناظرین، ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر پر چھڑیاں مار کر ان کے سر اقدس کی بے حرمتی کی تھی، لہٰذا حضرت مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا اور بالکل اسی مقام پر اس لعین کے ناپاک سر کو رکھا جہاں اس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے پاک سر اطہر کو رکھا تھا۔ ناظرین، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جب ابن زیاد کے سر کو کوفہ کی مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس کے ناک کے ایک سوراخ میں داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے نکل گیا، اور اس طرح اس سانپ نے 3 دفعہ یہ عمل کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ عبرتناک
دردناک منظر اہل کوفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ابن زیاد اور عمر ابن سعد کے سروں کو حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے اور مسند امامت کے وارث حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس مدینہ بھیجا، جسے دیکھ کر آپ نے مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ روایات کے مطابق مختار کے قیام کو حضرت امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کی اجازت اور حمایت حاصل تھی۔ ناظرین، سن 68 ہجری کے بعد حضرت مختار کی امارت کمزور پڑنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی مصعب ابن زبیر نے کوفہ پر حملہ کر کے حضرت مختار کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آخری لمحے میں حضرت مختار نے غسل کی، عطر لگائی اور نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں شکر بجا لایا کہ اسے اللہ نے اتنی مہلت دے دی کہ اس نے تمام قاتلین امام حسین علیہ السلام کو جہنم واصل کر دیا۔ اب اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں۔ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کی عبداللہ ابن زبیر سے شدید اختلافات کے باعث جنگ ہوئی۔ ادھر بنو امیہ کا اقتدار ان کے نواسۂ رسول سے دشمنی اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہونے کے سبب ان سے چھن گیا تھا، اور مختار کی دشمنی میں بنو امیہ نے ان کے خلاف نت نئی خود ساختہ باتیں مشہور کر دیں۔ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب ابن زبیر کے حکم پر مختار ثقفی کو 687 عیسوی میں کوفہ میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوی عمرہ بنت نعمان ابن بشیر انصاری بھی شامل تھی جو مدائن میں رہتی تھی۔ ان کو مصعب ابن زبیر کے حکم پر قتل کیا گیا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ مصعب نے عمرہ سے پوچھا کہ مختار کیسا شخص تھا، تو عمرہ نے کہا کہ خدا اس پر رحم کرے، وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ پھر مصعب نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مختار نبی تھا، اور عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو، تو مصعب ابن زبیر نے اسے مار ڈالا اور کوفہ میں رہنے والی بیوی ناریہ بنت سمرہ بنت جندب کو مصعب ابن زبیر نے معاف کر دیا۔ ناظرین، مختار آج بھی ہر محب حسین کے لیے ہیرو ہے جو قاتلین حسین پر موت بن کر گرا۔ غم حسین سے زخم دلوں کو ٹھنڈک پہنچی اور مختار کے چاہنے والے آج تک ان سے شدید عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ ناظرین، ادھر تو امام زین العابدین یزید کے پاس سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، ادھر یزید کا اہل مدینہ سے اپنی بیعت لینے کا خبیث مرض پھر جاگ جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے چچا زاد بھائی عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ اس کی طرف سے بات لے کر عثمان نے مدینہ منورہ پہنچ کر ایک جماعت کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق بھیج دیا، لیکن جب یہ جماعت دمشق سے مدینہ واپس آئی تو یزید کے فسق و فجور کا آنکھوں دیکھا حال علی اعلان اہل مدینہ کے سامنے بیان کرنے کے بعد بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ اہل مدینہ کے یزید کی طرف سے مقرر کردہ عامل عثمان ابن محمد کو مدینہ سے باہر نکال دیا اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن حضرت منذر بن زبیر نے کہا کہ اے عبداللہ بن حنظلہ، تمہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بیعت لینے کا حق کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو ان کی شان اطہر کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت ابن حنظلہ نے اپنی اس کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا، مجھ جیسے مصیبت زدہ مظلوم کے پاس آپ حضرت کیسے تشریف لائے ہیں؟ حضرت ابن حنظلہ آگے بڑھے اور تفصیل سے آنے کا مقصد بیان کرنے کے بعد عرض کیا، سرکار علی کے جد امجد کے وفات شار غلام ہیں، اپنی جان حضور کے قدموں پر قربان کرنے کا عہد کرتے ہیں، لہٰذا ہم غلاموں کی تمنا ہے کہ حضور اپنے دست اقدس کو بڑھائیں تاکہ ہم سب آپ کے دست مبارک پر جان فروشی کا عہد وفا کریں۔ یہ سننا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، فرمانے لگے، خدا را اب یہ تذکرہ بیت و خلافت میرے سامنے نہ چھیڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کے زخموں سے پھر خون کی دھاریں پھوٹ پڑے۔ میرے زخمی دل میں اب کسی نئے زخم کی گنجائش نہیں، کربلا کا ایک ایک منظر ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، بس اب میں نے اس ذات سے اپنا معاملہ کر لیا ہے جو بے وفا نہیں، میں کہہ رہا ہوں اور وہ سن رہا ہے، میں اپنے دل کے زخموں کو اسے دکھا رہا ہوں اور وہ دیکھ رہا ہے، اس کے در کے ایک سجدہ شوق پر ہزاروں تاجر تک قربان، خدا را مجھے اس در سے ہٹانے کی کوشش نہ کرو، میرا دل بہت دکھی ہے، اب اسے اور نہ دکھاؤ۔ جب صحابہ نے اور زیادہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، اگر میرا اس مدینے میں رہنا آپ لوگوں کو پسند نہیں تو میں آج ہی اس غریب و مظلوم خاندان کو ساتھ لے کر
کہیں ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں کوئی میرا غم دوبارہ تازہ نہ کر سکے۔ صحابہ کرام نے یہ کیفیت دیکھی تو خاموش ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ کی بات بدستور باقی رہی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم ہم نے صرف اس خوف سے یزید کی بیعت سے انکار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسنے لگے اور ہمارے اوپر عذاب الہی کا نزول شروع ہو جائے۔ یزید چونکہ جانتا تھا کہ جب تک امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا وجود مبارک باقی ہے، میری فاسقانہ و فاجرانہ تمناؤں کو آزادی نصیب نہیں، اس لیے کہ نواس رسول میری کجروی اور بے راہ روی کو کسی قیمت پر برداشت نہیں فرمائیں گے، لہٰذا عرض نینوا میں ظلم و ستم کا یہ ڈرامہ سٹیج کیا گیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ شہادت امام علی مقام اس کے لیے مسرت کا باعث ہوئی۔ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا اس دار فانی سے کوچ کرنا تھا کہ یزید کھل کھیلا زنا، لبطات، حرام کاری، بھائی بہن کے رشتے کا خاتمہ، سود و شراب وغیرہ اعلان رواج پا گئے۔ جہاں تک اس کی شقاوت اپنے جوہر دکھا سکی، گناہوں اور جرائم کو جتنا بھی پھیلا سکا، اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ یزید کی شقاوت اور سیاہ بختی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت اسے یہ اطلاع ملی کہ اہل مدینہ نے اس کی بیعت توڑ دی اور عامل مدینہ عثمان کو شہر سے نکال دیا ہے، تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ناظرین، یزید کو مدینہ رسول پر حملہ کرنے والی شکی فوج کے لیے ایسے ظالم و جابر سالار کی ضرورت تھی جو اس کے ظلم و ستم کا مظہر کامل ہو۔ چنانچہ یزید کی نگاہوں نے مصرف بن عقبہ جیسے شکی القلب کو کھوج نکالا۔ جس وقت یزید مصرف کے پاس پہنچا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے اور لوٹ مار کرنے کا ناپاک پروگرام پیش کیا، تو باوجود اس کے کہ مصرف فالج کے اثر سے قریب اٹھنے بیٹھنے سے معذور تھا، لیکن جوش سخاوت سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، قسم کھا کر کہتا ہے کہ یزید، آپ نے اصول مقصد کی حاضری میں اتنا صحیح انتخاب کیا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اہم کام میرے علاوہ کوئی اور دوسرا انجام بھی نہیں دے سکتا۔ ناظرین، یزید نے تقریباً 20,000 پیدل اور سوار فوج مصرف کی سرکردی میں مدینہ منورہ کی جانب روانہ کر دی۔ یزید علیہ اللہ نے حکم دیا کہ اگر اہل مدینہ میری بیعت قبول کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ بلا روک ٹوک مسلمانوں کو قتل کرنا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لینا، ان پر کسی قسم کی رعایت نہ برتنا۔ مصرف کو یزید نے جب یہ کہا تو اس کی شقاوت و خباثت دگنی ہو گئی۔ یزیدی فوجی مدینہ منورہ پر پوری طاقت سے حملہ ہو گئے۔ اہل مدینہ یزید کی ہتھیار بند فوجوں کے حملے کی تاب نہ لا سکے۔ اس نے مدینہ منورہ پر غلبہ پایا تو اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ اہل مدینہ میں جسے پاؤ قتل کر دو، جو سامان پاؤ لوٹ لو، میں نے مدینہ کے مسلمان عورتوں کو تم پر حلال کر دیا ہے۔ ناظرین، بس اس حکم کا سننا تھا کہ یزیدی فوج کھل کھیلے۔ تقریباً 1700 اصحابہ کرام اور تابعین کو شہید کیا گیا، 700 حفاظ قرآن شہید ہوئے، 97 سرداران قریش اور تقریباً 10,000 عام مرد و خواتین اور بچے قتل کیے گئے۔ یزیدیوں نے عام مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا وہ محتاج بیان ہی نہیں۔ مقدس صحابہ کرام کے گھروں میں زبردستی داخل ہو کر وہ لوٹ مار مچائی اور بد تہذیبی کا وہ ننگا ناچ کیا کہ ایک باغیرت انسان اس کے خیال سے بھی کانپ اٹھتا ہے۔ یزید کے بے شرم اور بے غیرت فوجیوں نے مدینہ منورہ کی مقدس خواتین کی بالجبر عصمت دری کی اور ان کی عصمت و عفت کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق قریباً 700 سے 1000 خواتین جن میں صحابیات اور تابعیات شامل تھیں ان کی عصمت دری کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1000 عورتوں کے بدن سے ناجائز اولادیں پیدا ہو گئیں۔ وہ مقدس مسجد نبوی جس کے فرش خاکی کو قدم رسول ہی نہیں بلکہ سید المرسلین کی روشن پیشانی چومنے کا بھی شرف حاصل ہے، جو نبی آخر الزمان کے باعظمت صحابہ کرام کی مقدس عبادت گاہ ہے، اس میں ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہے، جس کا ایک ٹکڑا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ آج یزیدی کتے اسی مسجد مقدس کے ستونے سے اپنے گھوڑے باندھے ہوئے ہیں۔ کئی روز تک مسجد نبوی کتوں اور گھوڑوں کے لیے کھلی رہی۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت یزیدی مسجد نبوی کی عزت و حرمت پامال کر رہے تھے، اس وقت میں موجود تھا جو دیوانہ وار مسجد نبوی کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر آنسو بہا کرتا تھا۔ شامی مجھے دیکھتے اور ہنستے ہوئے یہ کہتے کہ یہ دیوانہ یہاں نہ جانے کیا کرتا رہتا ہے۔ پھر جب نماز کا وقت آتا اور روزہ مقدسہ سے آذان کی آواز آتی تو اسی میں اپنی نماز ادا کر لیتا۔ ناظرین، یزیدیوں کی کمینگی کی شاید ہی ایسی کوئی مثال
مثال مل سکے کہ جب وہ لوٹتے لوٹتے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما کے مکان میں پہنچے اور ان باعظمت جلیلۃ القدر صحابی کے ہاں کچھ نہ پایا تو انہوں نے آپ کی داڑھی کے بال نوچ لیے۔ ناظرین، شہر مدینہ اور اہل مدینہ پر مصرف کے مظالم کی اجمالی داستان آپ نے سن لی۔ اب یہ شکی ازلی مدینہ منورہ کی طرف سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا، اس لیے کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ مدینہ سے نپٹنے کے بعد مکہ مکرمہ پر بھی حملہ کر دینا۔ مصرف ابھی مکہ مکرمہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ راستے میں عذاب الہی نے اسے اپنے خوفناک پنجے میں جکڑ لیا۔ اس کا پیٹ مواد اور پیر سے بھر کر تنور کی مثل پھول گیا اور ایسی تکلیف پہنچی کہ ہر وقت تڑپتا رہتا تھا، ایسی شدت کی تڑپ کہ جس کے لیے مائع بیاب کی تڑپ کی کوئی مثال مناسبت نہیں رکھتی۔ غضب کی اس تکلیف اور ذلت و رسوائی کے ساتھ موت نے اسے وادی جہنم میں دھکیل دیا۔ مرتے وقت اس نے یزید کے کہنے کے مطابق حسین بن نمیر کو اپنی سپہ سالاری سپرد کر دی۔ ناظرین، معاویہ ابن ابو سفیان کے وفات کے بعد جب یزید تخت حکومت پر قابض ہوا اور عامل مدینہ کے پاس اہل مدینہ سے بیعت لینے کے لیے احکامات بھیجے تو اس وقت عبداللہ بن زبیر مدینہ سے مکہ مکرمہ چلے آئے تھے اور اہل مکہ نے عامل مکہ کو نکال کر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور انہی کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا تھا۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک جب کہ حسین بن نمیر مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت اسما کے صاحبزادے تھے۔ یزیدی فوج مدینہ منورہ میں اپنی کمینگی کا کھلا مظاہرہ کرنے کے بعد حسین بن نمیر کی سرکردگی میں مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوئی۔ جس وقت یزیدی فوج مکہ مکرمہ پہنچی تو پہلے حضرت ابن زبیر نے مکہ مکرمہ کے باہر ہی حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، لیکن حالات کو سازگار نہ پایا تو شہر میں واپس آ کر دروازے بند کر لیے۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ ان کی نگاہ بد میں نہ تو مدینہ الرسول کی کوئی عظمت و وقت تھی اور نہ ہی بیت اللہ شریف کی۔ یہاں سبھی نے اپنی خباثت اور کمینگی کے اظہار میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ منجنیق کے ذریعے خانہ خدا پر مسلسل اتنی کثرت سے سنگباری کی کہ صحن کعبہ میں ہر طرف پتھر ہی پتھر نظر آتے تھے۔ مسجد حرام کے کئی ستون شہید کر دیے، غلاف کعبہ کو جلا دیا، بیت اللہ شریف کے دروازے کا پردہ نکال کر آگ میں ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ مینڈا جو جنت سے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے فدیہ میں آیا تھا، اس کے دونوں سینگ خانہ خدا کی چھت میں لگے ہوئے تھے۔ یزیدیوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا اور جلا کر خاک کر ڈالا۔ غرض کے خانہ کعبہ بغیر لباس کے رہ گیا۔ اچانک ایک دن غیرت حق جلال کے آثار آسمان سے ظاہر ہوئے۔ انتہائی تیز اور پریشان کن ہوا چلنے لگی، آسمان سے آگ برسنے لگی۔ جس منجنیق کے ذریعے خانہ خدا پر سنگباری کی جا رہی تھی تو وہ منجنیق اور اس کے چلانے والے سب کے سب جل کر خاک کے سیاہ ہو گئے۔ ابھی یزیدی اس کار الہی کو دیکھ کر سہمے ہوئے تھے کہ اسی دن ان کو یزید علیہ اللعن کی موت کی اطلاع ملتی ہے۔ حسین بن نمیر اور اس کے کمینے ساتھی ابھی خانہ خدا اور مکہ مکرمہ کی عزت و آبرو سے جی بھر کر کھیل بھی نہیں سکے تھے کہ یزید نے مر کے ان میں انتشار پیدا کر دیا۔ یزید کے فوجی یہ خبر سن کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔